ہے؟ کہنے لگے ہاں دیکھا ہے۔ کہاں؟ کہا میں سفر میں تھا، بارش شروع ہو گئی، صحرا تھا، ایک بدو کا جھونپڑا ملا، میں نے کہا پردیسیوں کا آؤ، اس نے پورا اونٹ ذبح کر دیا، 2 ہم آدمی اس نے اونٹ ذبح کر دیا۔ میں حیران پریشان، پورا اونٹ ذبح کر دیا، ہمیں کھلایا، بارش چل رہی، اگلے دن دوسرا ذبح کر دیا۔ اور میں کہ حالی تک کل اللہ اتنا گوشت پہ آئے تے اے کیوں کیتی جانا ہے؟ آندھا میں پرانے نو کدی بیا گوشت نہیں کھوایا تازہ، میں نے مہمانوں کو کبھی باسی گوشت نہیں کھلایا۔ تیسرا دن آیا، بارش تھی، تیسرا اونٹ ذبح کر دیا۔ کہ میں 7 دن بارش ہوتی رہی، میں وہاں پھنسا رہا، روزانہ نیا اونٹ ذبح کر کے مجھے کھلاتا رہا۔ انہاں کتنا کھاونا ہے؟ 1 سیر 2 سیر؟ کہ بس یہ ہم سکھا لیں گے۔ میرا مہمان باسی روٹی نہیں کبھی کھایا کرتا، کہ وہ مجھ سے بھی بڑا سخی تھا۔ حاتم طائی سے کسی نے پوچھا اپنے سے بڑا سخی دیکھا؟ کہاں دیکھا ہے؟ ایک رات سفر میں تھا، رات ہوئی، ایک نوجوان بدو کے گھر اترے، اس نے بکرا ذبح کیا اور اس کا گوشت بنایا، اس کی سری لایا تو میرے منہ سے نکلا سری بڑی بڑھیا بنی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہمیں نہیں پتا، اور اس سریاں لا کے بھون کے کھلاتا رہا۔ جب صبح ہوئی تو ہم نے دیکھا 100 بکرے ذبح کر کے ہمیں کھلا دیے تھے۔ کل کائنات اس کی 100 بکرے تھے، میں کہا ایک ہی کی تھی، پرانے دا شوق تو پورا کرنا ہے نا۔ تو کہنے لگے حاتم طائی، میں نے کہا اس کو 100 اونٹ انعام دے دیے جائیں۔ حاتم طائی کے پاس 100 اونٹ دینا کوئی بڑی گل نہیں، لیکن ایک غریب آدمی کا 100 بکرے ذبح کر دینا، ساری کائنات ذبح کر دی اس نے، اور ابھی تو اسلام بھی نہیں آیا تھا اور یہ سخاوت تھی۔ ارے تم تو مسلمان ہو پھر بخیل ہو، رب العالمین کہتے ہو پھر پیسہ نہیں خرچ کرتے ہو۔ الحمدللہ رب العالمین، پالنے والا اللہ ہے، پالنے والا پیسہ نہیں ہے۔ زکوٰۃ دو، ورنہ غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں، غریبوں کی بچیوں کی عزتیں بک جاتی ہیں۔ کتنی غریب بچیوں نے گھنگرو باندھے پیٹ کی خاطر، کتنی بیٹیوں نے عزت کو سرے بازار نیلام کیا پیٹ کی خاطر۔ اس کے ماتھے پہ طوائف کا داغ لگا۔ جب میرا اللہ آنکھوں سے پردہ ہٹائے گا پھر دکھائے گا کہ طوائف مجرم ہے یا نچانے والا مجرم ہے، گھنگرو باندھنے والی مجرم ہے یا گھنگرو کی چھن چھن سننے والا مجرم ہے۔ او بھائیو، مالداروں سے کہتا ہوں مال خرچ کرو، جوڑ جوڑ کے نہ رکھو۔ ویل لکل ہمزہ لمزہ الذی جمع مالہ وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ۔ یہ پوری سورت بخیل کو ہائی لائٹ کر رہی ہے کہ برباد ہو گیا پیسے جوڑ جوڑ کے رکھنے والا، خرچ نہ کرنے والا۔ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ۔ اسی مال کو اللہ گرم کر کے ماتھے پہ داغ لگائے گا، سینے پہ لگائے گا، کمر پہ لگائے گا، دائیں لگائے گا، بائیں لگائے گا۔ مالدار بھی خرچ کرو، غریب بھی خرچ کرو، اللہ واپس کرتا ہے۔ زکوٰۃ کیا کرتی ہے؟ محبت پیدا کرتی ہے۔ مال کا خرچ کرنا کیا کرتا ہے؟ محبت، معرفت، تعلق، محبت۔ محبت سے ایک درجہ اوپر ہے، محبت تقسیم ہو جاتی، ابھی ایک درجہ آگے ہے، وہ ہے عشق، وہ ہے عشق، وہ ہے عشق۔ وہ کس سے پیدا ہوتا ہے؟ وہ روزے سے پیدا ہوتا ہے، بھوکا پیاسا رہنے سے۔ کلمے نے پہچان کروائی، نماز نے تعلق بنایا، زکوٰۃ نے مال خرچ کرنے نے محبت تک پہنچایا، اور روزہ عشق تک پہنچاتا ہے۔ اب میں بول رہا ہوں، میرا غلط، آپ جن لوگ میرا بیان سنتے رہتے ہیں، تھوڑی دیر بعد میں پانی پیتا ہوں، تھوڑی دیر میں پانی پیتا ہوں، اب یہ میرا حلق میرا ساتھ نہیں دے رہا، لیکن احباب جمع ہے میر، حال دل کہہ لے، پھر التفات دلے دوستاں رہے نہ رہے۔ ایسے مجمع روز تھوڑا ہی ملتے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں میری قوم کی نرسری آئی بیٹھی ہے، چاروں طرف نوجوان کالے سر نظر آ رہے ہیں، کالی داڑیاں نظر آ رہی ہیں، سفید داڑیاں، برکت کے لیے تھوڑے سے لوگ ہیں، سب نوجوان ہیں۔ تمہاری بنیاد رکھنے کا وقت ہے، اپنی بنیادیں صحیح کر لو۔ خشت اول چون عہد میں مار کج، تاثر ایام رود دیوار کج،
पहली ईंट अच्छी रख लो, सीधी रख लो, भूख और प्यास, खाना सामने, पानी सामने नहीं, बीवी सामने, देखना भी नहीं, हलाल निकाह नहीं, अल्लाह ने कहा है नजर हटा, अब ये हलाल शहवत भी तेरे लिए मना है, ये रोटी हलाल है, नहीं नहीं खाऊंगा, पानी हलाल नहीं पीऊंगा। हाय हाय हाय, यमामा की जंग और झंडा सालिम मौला हुजैफा के हाथ में, ज़ैद बिन खत्ताब शहीद हुए सालिम मौला हुजैफा के हाथ में, लड़ते लड़ते गिरे जख्मी होकर, झंडा गिर गया, झंडा दूसरे साहबी ने उठाया, पीछे पीछे जख्मियों को देखने वाले एक आदमी दौड़ के आया, पानी का मशकीज़ा आगे किया, पानी, हाँ मेरा रोज़ा है, मैं नहीं पीऊंगा, यहाँ ढाल में डाल दे, ढाल में, अगर मैं मगरिब तक जिंदा रहा तो इफ्तारी कर लूंगा, और जिंदा ना रहा तो मुझे अल्लाह इफ्तार करा देगा। पानी नहीं पिया और मगरिब से पहले शहीद हो गए, और अल्लाह के पास जाके रोज़ा इफ्तार किया है। जैसे उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु जिस दिन शहीद हुए तो सुबह एक सहाबी मिलने आए, कहने कि इधर आओ, तुम्हें एक ख्वाब सुनाता हूँ। कब मेरे नबी ख्वाब में आए, इस खिड़की में थे, अबू बकर उमर साथ थे, कह रहे थे उस्मान तेरा पानी बंद कर दिया गया। मैं कहा जी हाँ या रसूलल्लाह। कहा आगे हाथ कर, मैंने हाथ किए, आपने डोल लटकाया, उसमें से पानी निकला, मैंने मुंह लगाया, मैं इतना पीता गया कि मेरा सीना ठंडा, देख हाथ रख, उन्होंने हाथ रखा तो सीना ठंडा था। फिर फरमाया, मुझसे कहा उस्मान कहो तो मदद भेज दूं, और कहो तो रोज़ा मेरे पास इफ्तार कर लो। तो मैंने कहा या रसूलल्लाह मुझे मदद नहीं चाहिए, मैं रोज़ा आपके पास इफ्तार करूंगा। तो देखो आज मैंने रोज़ा रखा है, और उसी दिन शहीद कर दिए गए, और रोज़ा जाके अल्लाह के नबी के पास इफ्तार किया। तो रोज़ा इश्क पैदा करता है, इश्क ते आतिश दोहें बराबर, ते इश्क दा ताओ तखेड़ा, ये वो आग है जो बस सब कुछ जला के राख कर दे। इश्क पता क्या है? अश्का किसे कहते? आपने ये एक बेल देखी जो दरख्तों के ऊपर पीले रंग की बेल देखी? आकाश बेल, इस बेल को कहते हैं अश्का क्यों कहते हैं? कि दरख्त जो कमाता है उसको खिला देता है, और चंद दिनों के बाद सूख के लकड़ी हो जाता है, और लकड़ियों के ईंधन हो जाता है, और ईंधनों के जल के राख हो जाता है, और अपने इश्क को निभा जाता है। आशिक वो होता है जो माशूक पे सब कुछ कुर्बान कर दे और सब कुछ अपना लगा दे, वो आशिक होता है। रोजा भूख और प्यास इश्क की हरारत पैदा करते हैं, और अल्लाह की मोहब्बत इश्क में बदलती है। फिर आखिरी अशरा आता है तो एतकाफ आ जाता है, जो इश्क की आग को मुकम्मल कर देता है। उसमें अल्लाह ताला ने एक रात हमें दे दी, राज़ो नियाज़, हर रात राज़ो नियाज़ की है, हर रात कीमती है, पर 21 और 23 और 25 और 27 और 29 ये 5 रातें शब कदर इनमें से एक रात है। इसमें एतकाफ है, 10 दिन का एतकाफ आतिश इश्क ने मजबूर किया, और अल्लाह के दर पे आके गिर गया कि तेरे दर पे बैठा हूं, तेरा दीदार चाहता हूं। अब रातों को उठो, आजकल तो रातें छोटी छोटी हैं, 3 घंटे का फासला है, 5 रातें जाग लो, यकीनन शब कदर मिल जाएगी। देखो हमारे पाकिस्तान का एक बड़ा गलत रिवाज है, सिर्फ 27 की रात को लैलतुल कदर समझते हैं, 27 को सारा पाकिस्तान जागता है। अरे 21 भी हो सकती है, 23 भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है, 27 भी हो सकती है, 29 भी हो सकती है। इन 5 रातों में कोई एक रात शब कदर, ये शब कदर कहां से आई? मेरे नबी ने फरमाया, बनु इसराइल में 4 अंबिया थे जिन्होंने अल्लाह के रास्ते में 80 साल जिहाद किया। तो सहाबा गमगीन होकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह हमारी तो उम्र भी 80 साल नहीं होती, तो ये मजलिस अभी खत्म नहीं हुई कि जिब्रील आ गए, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। मेरे हबीब, मुझे पता है मैंने आपकी उम्मत को थोड़ा टाइम दिया है, लेकिन हम एक रात दे रहे हैं, लैलतुल क़द्र, शब कद्र। इनसे कहें एक रात मुझसे बात कर लें, जाग लें, 1000 महीनों से ज्यादा का अजर लिख दूंगा, 1000 महीनों से ज्यादा का अजर।
80 سال سے زیادہ بندگی کا اجر ایک رات. اب 21 جاگو, 23 جاگو, 25 جاگو, 27 جاگو, 29 جاگو تو کیا ہوگا؟ ایک رات ضرور شب قدر ہے. صرف 27 کو جاگنا کہ بھائی یہی شب قدر ہے، غلط ہے، ٹھیک نہیں ہے. نہیں، آپ 27 کو جاگے، ہو سکتا ہے یہی رات شب قدر ہو اور آپ کو مل جائے، لیکن آپ 23 بھی جاگ لیں، 21 بھی جاگ لیں، 25 بھی جاگ لیں، 29 بھی جاگ لیں، ایک رات ضرور آپ کو مل گئی ہے. اور محبت بڑھ کر عشق میں تبدیل ہوگا یہ سب کچھ. آتش عشق بھڑکے گی اور عشق کے انداز نرالے ہیں. اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. عاشق ہوں میں عشق کماں میں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو. سائے سائے بدیاں ہزار علامیں کر جانے باغ بہاراں ہو. منصور جے چک سولے دیتے جڑے واقف کل اسراراں ہو. سجدیوں سر چائیں نبا ہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو. عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے بھامے 100 تلواراں کھنے. سچا عشق حسین علی دباہو سر دتے تے روز نہ بننے. روزہ عاشق بنا دیتا ہے، اعتکاف عشق کی آگ کو بھڑکا دیتا ہے. ابھا دیکھاں لمحہ دیکھاں اچھے کوٹھے تے چڑھ دیکھاں ڈٹھی دل کو دیواں ٹیکاں. سجن ملسن کے مر پوساں ہمارے خواجہ غلام فرید. سکھری تروش منصورینو ہن ٹھپ رکھ کنز کدورینو. ہادی نہ سمجھ ہدایہ کافی نہ سمجھ کفایہ کر پرز شرع وقایا. ایو دل قرآن کتاب عشق. روزہ عاشق بنا دیتا ہے. اگر سر سے لے کر پاؤں تک روزہ ہو، آنکھیں بھی روزہ رکھیں حرام نہ دیکھیں، دماغ بھی روزہ رکھے حرام نہ سوچے، دل بھی روزہ رکھے. کسی کا بغض دل میں ہے تو نکال دے، نفرت نکال دے، حقارت نکال دے، بائیکاٹ ختم کر دے. دیکھو دیکھو ہم حج پہ جاتے ہیں تو معافیاں تلافیاں. جناب میں حج تے جا رہے ہیں، جناب آکھیا سنیا معاف کرے اجے، او جی جاندی کرو، او جی اے بندہ منا دیو، او جی میں حج تے جاونا ہے، اے بندہ منا دیو. ٹھیک ہے، ہمارے ملک میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ارے روزہ حج سے بڑا فرض ہے، روزہ حج سے بڑا فرض ہے، روزہ حج سے بڑا فرض ہے. سب سے بڑے فرض نماز اور روزہ ہیں، پھر زکوٰۃ ہے، پھر حج ہے. تو روزہ آ گیا ہے، اس سے پہلے معافی تلافی کرو، معاف کرو معافی مانگو، معاف کرو معافی مانگو. دل کو صاف کرو، اسے بغض سے صاف کرو، اسے نفرت سے صاف کرو. میرے نبی نے فرمایا میرے بیٹے انس تمہیں عظیم الشان سنت بتاؤں، عظیم الشان سنت بتاؤں. یہ پگڑی سنت ہے، یہ داڑھی سنت ہے، یہ سرما سنت ہے، سفید لباس سنت ہے، ٹخنوں سے اوپر شلوار سنت ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانا سنت ہے، مسجد میں سیدھے پاؤں سے داخل ہونا سنت ہے. ہزاروں سنتیں ہیں، پر میرے نبی نے کہا میری عظیم الشان سنت، میری عظیم الشان سنت، میری عظیم الشان سنت. اگلے پچھلے دھیان سے سننا، مسورات مرد دھیان سے سننا. میرے بیٹے انس اس دل کو سب کے بغض سے صاف کر دے، یہ میری عظیم الشان سنت ہے. سب کی نفرت مٹا دے، سب سے لڑائیاں مٹا دے، سب سے جھگڑے مٹا دے. اچھا تم کہتے ہو ساڑی کو نک رہ جاوے گی جی میں آپ پہ چلا گیا، میرے کو عزت رہ جاوے گی. میرے نبی کے سن لو، جس پر زیادتی ہوئی اور وہ صبر کر گیا، معاف کر گیا، اگر عزت گھٹ جائے تو مجھ سے لے لو کہ میں ضامن ہوں، میں ضامن ہوں. میرے نبی کی ضمانت، نبی کی ضمانت، نبی کی ضمانت. مال خرچ کرو، اگر گھٹ جائے تو میں ضامن ہوں. تمہیں ذلیل کیا جائے صبر کر کے معاف کرو، اگر تمہاری عزت گھٹ جائے تو میں ضامن ہوں. تو میرے نبی کے بعد بڑا ضامن کون ہے؟ آؤ بھائی، اٹھنے سے پہلے دل صاف کر کے اٹھنا، معاف کر کے اٹھنا، درگزر کر کے اٹھنا، کہ یہ وہ عمل ہے کہ آپ کو سیدھا نبی کی رحمت میں لے جائے گا. کہ میرے نبی نے کہا یہ میری وہ سنت ہے
جو اس سے پیار کرے گا مجھ سے پیار کرے گا، جو مجھ سے پیار کرے گا جنت میں میرا ساتھی بنے گا۔ اللہ رمضان آ گیا، اللہ سے عشق کا مہینہ آ گیا، بھوک لگ رہی نہیں کھائیں گے، پیاس لگ رہی نہیں پئیں گے، بیوی کو نہیں دیکھیں گے، بیوی خاوند کو نہیں دیکھے گی، روزہ ہے۔ میرے نبی نے کہا کوئی گالی بھی نکالے تو کہہ دو بھائی میں چپ ہوں، میرا روزہ ہے۔ یہ عشق جب بھڑکتا ہے تو پھر اللہ کے دیدار کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہ حج ہے، اللہ کی ملاقات۔ عاشق چاہتا ہے محبوب سے ملوں، معشوق سے ملوں، تو حج اس کی تکمیل ہے۔ لہٰذا حج میں جا رہے ہو تو اللہ کہتا ہے حج تو عشق کا سفر ہے، تو عاشق بن کے آنا۔ یہ جبے پہن کے تو نا، اب جبے اتار کے آ، اب کفن باندھ کے آ، کفن پہن کے آ، ایک چادر اوپر ایک چادر نیچے، پگڑی اتار دے، ٹوپی اتار دے، سرما نہیں لگانا، خوشبو نہیں لگانی، کنگھی نہیں کرنی، خوشبودار تیل نہیں لگانا، صابن نہیں لگانا، جوئیں نہیں مارنی، میل نہیں اتارنی۔ کیوں؟ عاشق بن گیا، دیوانہ بن گیا۔ طواف کیا ہے؟ طواف کیا ہے؟ محبوب کی ڈھونڈ، محبوب کی تلاش۔ کتھے کتھے او دا گھر تا آ گیا، آپ کتھے 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 کتھے؟ تیرے کوچے اس بہانے مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا۔ نماز میں پڑھتا ہوں تو آپ کہیں گے مولانا عبادت کر رہے ہیں، قرآن میں پڑھتا ہوں تو لوگ کہیں گے عبادت ہو رہی، تسبیح پڑھتا ہوں لوگ کہیں گے عبادت ہو رہی، ٹھیک ہے، دعا مانگتا ہوں لوگ کہیں گے عبادت ہو رہی، اور دو چادریں باندھ کے طواف کے چکر لگا رہا ہوں، تو جس کو دین کا نہیں پتا وہ کہے گا اے کیوں دوڑی جاندہ ہے، ہو کی ہے؟ اسے بتاؤ یہ عاشق ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ لبیک لبیک پکار رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے بادشاہی مسجد میں آؤ، آہستہ آہستہ بولو، آہستہ آہستہ بولو، مجھے آہستہ آہستہ پکارو، اور جب میرے بڑے گھر میں آؤ تو آپ عاشق بن کے بولو، چیخو پکارو لبیک اللہم لبیک۔ اب آہستہ نہیں بولنا، اب عاشق بن کے دیوانہ بن کے چیخنا ہے۔ میں آپ کو اللہ کے عشق کی طرف کھینچ رہا ہوں کہ روزہ اللہ کا عاشق بناتا ہے، اللہ پہ مر مٹنا سکھاتا ہے۔ جب بھوک اس کے لیے، پیاس اس کے لیے، اور بیوی کو چھوڑا اس کے لیے، تو جان دینا آسان ہو جاتا ہے۔ اور حج اللہ کی ملاقات ہے، بے قرار کدھر ہے کدھر ہے کدھر ہے؟ اس لیے اللہ نے بیت اللہ مکہ کو ویران، نہ سبزہ نہ پانی نہ سایہ، تاکہ جو مکے آئے اللہ کی طلب میں آئے، پیسے کی طلب میں نہ آئے، پانی کی طلب میں نہ آئے، روٹی کی طلب میں نہ آئے، عاشق بن کے آئے، عاشق بن کے آئے۔ ایک لڑکی رات کو بیت اللہ کا طواف کر رہی اور شعر پڑھ رہی، اب الحب ان یخفا وکم قد کتمتہ فاصبح عندی قد اناخ وطنبا۔ میں نے محبت کو جھٹکا، لاکھ جھٹکا، پر اس نے ڈیرے ڈال دیے، خیمے گاڑ دیے، ترامبیں کھینچ دی، قلعے ٹھوک دیے۔ تو جنید بغدادی جیسی ہستی طواف کر رہے تھے، ان کے کان میں شعر پڑے، او ہو، کہنے او بچی، او بیٹی، بیت اللہ میں کیا کہہ رہی ہے؟ اس نے ایسے دیکھا، کہنے لگی غلط نہ سمجھنا، لولت تقالم احجر عنتی بالوصنی، جس رب کی محبت نے رات کو تمہیں یہاں گھمایا ہے، اسی کے عشق نے مجھے یہاں گھمایا ہے۔ میرا یہ عشق میرے مولا سے ہے، یہ خیمے میرے اللہ کی محبت نے گاڑے ہیں، یہ تنابیں میرے اللہ کی محبت نے کھینچی ہیں۔ پھر وہ لڑکی کوئی پتہ نہیں کیا تھی، جنید جیسی ہستی سے کس کا طواف کر رہے ہو؟ نوجوان بچی، اور یہ صوفیاء کے سردار کس کا طواف کر رہے ہو؟ فرمایا بیت اللہ کا۔ وہ زور سے ہنسی اور آسمان کو دیکھا، واہ میرے رب، یہ تیرے کیسے دیوانے بندے جو تجھے چھوڑ کے پتھروں کا طواف کر رہے ہیں، تجھے چھوڑ کے پتھروں کا طواف کر رہے ہیں۔ جنید کہتے میں تو بے ہوش ہو کے گر گیا، اور لڑکی جا چکی تھی، ہوش آیا تو لڑکی جا چکی تھی۔ یہ ایک پورا پیکج ہے۔ بنی الاسلام علی خمسن، علی خمسن، اسلام کی بنیاد 5 چیزیں، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ میں نے 5 کو تھوڑا تھوڑا کر کے بتا دیا ہے۔ رمضان چل رہا ہے، اس کو تھوڑا سا واضح کیا ہے۔ طاق راتیں ہیں، اعتکاف بیٹھنا ہو،
उलमा से पूछ के बैठना बहुत बड़ी चीज है। एतकाफ में आदमी सो भी जाए तो नफलों का सवाब लिखा जाता। इंसान हो, आपस में बातचीत करो, अच्छी बात करो, लेकिन एतकाफ वालों के लिए खुशखबरी है, मस्जिद में सोए हुए नफल लिखे जा रहे, मस्जिद में खाना खा रहे हैं, नफलों का सवाब लिखा जा रहा है। और जो ही हाथ उठाते हैं लब्बैक लब्बैक की सदा आती है। इसमें तरावी की नमाज है, तरावी की नमाज है। सुनो, हर सजदे पे 1500 नेकी लिखी जाती है, हर सजदे पे 1500 नेकी लिखी जाती है। हर सजदे पे जन्नत में सुर्ख याकूत का महल बनता है जिसके 60,000 सोने चांदी के दरवाजे होते हैं। हर सजदे पर जन्नत में एक दरख्त लगता है जिसके नीचे 100 साल घोड़ा दौड़ सकता है। तरावी ना छोड़ना। ये जो 4 तरावी के बाद हम बैठते हैं ना, थोड़ा सा इसकी असल क्या है? बैतुल्लाह में जब तरावी होती थी सहाबा के दौर में, तो वो 4 तरावी पढ़ के एक तवाफ करते थे, फिर 4 तरावी पढ़ते, फिर एक तवाफ करते, फिर 4 तरावी पढ़ते, फिर एक तवाफ करते, तो उनको सहरी का टाइम हो जाता था, फिर जाके सहरी खाते थे। मदीने वालों ने क्या किया, उनको पता चला कि वो मक्के वाले तो तवाफ करते हैं, उनका हम 40 पढ़ेंगे। तो एक जमाना तक मस्जिद नबवी में 40 रकात पढ़ते थे, मुकाबला था। चूंकि 20 से ऊपर पढ़ना कोई मना नहीं, मसनून सुन्नत 20 हैं, कोई ऊपर बढ़ाए तो कोई मना नहीं, सुन्नत 20 रकात है। कम से कम 60,000 नेकी रोजाना लेकर जाओ। तरावी साल में एक दफा अल्लाह कहता है शौक से पढ़ लो, अल्लाह देगा। आखिरी रात होगी, अल्लाह ऐलान करेगा मेरे फरिश्तों गवाह रहो, रात की तरावी और दिन के रोजे के बदले मैंने सबको माफ कर दिया, सबकी बख्शिश होगी। रमजान का महीने का नाम क्या है? रमजान। ये नाम रखा है अल्लाह ने, और 11 महीनों के नाम रखे हैं अरबों ने। मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल थानी, जुमादल उला, जुमादा थानी, रजब, शाबान, शव्वाल, जुल्कायदा, जुल्हज। ये 11 नाम तो अरबों ने रखे, और महीने का नाम रमजान अल्लाह ने रखा। क्यों? कि अल्लाह ने कायनात के बनने से पहले कुरान की तिलावत की थी, तो अल्लाह ने पढ़ा होगा शाहरो रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान। इसलिए मैं ये इससे इस्तिदलाल करता हूं कि रमजान का नाम अल्लाह ने रखा। रमजान तो रोजे दा चक्कर की है, रबीउल अव्वल क्यों नहीं नाम रख दिया, रबीउल सानी क्यों नहीं रख दिया? रबीउल अव्वल का मतलब है पहली बहार, रबीउल सानी दूसरी बहार, तो कोई बहार का नाम रोजे का होता। रमजान का पता मतलब क्या है? जल जाना। सलातुल अव्वाबीन हीन तरमुजुल फिसाल। ये जो चाश्त की नमाज है, मेरे नबी ने फरमाया नेक लोग उस वक्त नमाज पढ़ते हैं जब ऊंट के पांव जलने लगे। तरमुजो रमजा यरमुजो रमजानन मस्तर है। तो रमजान का क्या मतलब है भाई? जल जाना। तो रोजे और रमजान में मुनासबत क्या है? अब मेरे हलक में भी आग लगी हुई है, सूख गया है, और पेट में भी आग लगी हुई है, भूख है, ठीक है? आपका भी यही हाल है, आप सब घर में बैठे हुए हैं, ठीक है? आग क्या करती है? लोहा डालो, जला दिया। आग, कपड़ा जला दिया, लकड़ जला दी, पत्थर जला दिया। रमजान में क्या होता है? आप सब के अंदर एक आग लगी हुई है रोजे की। अल्लाह आपके पिछले साल के गुनाह उठाता है और इस भट्टी में डाल के जला के सुआ कर देता है, फिर उठाता है और डाल के सुआ कर देता है, फिर उठाता है। रोजाना एक लप पा देंदा है विच, जिवें दाने नहीं पावे चक्की दे पी के बाहर कट छड्डो। तो अल्लाह ताला एक रोजा रखा जी, एक रोजा, पिछले गुनाह उठाए डाल साफ, अगला रोजा गुनाह उठाए साफ, अगला रोजा। जब 29वां रोजा होता है तो 335 दिन, 335 दिन, या चांद के 355 दिन। तो अल्लाह ताला क्या करता है कि इस आखिरी रोजे सारे साल के गुनाह तुम्हारी भूख प्यास की आग में डाल के जला के तुम्हें कुंदन बना देता है। रमजान का मतलब समझ में आया? गुनाह जल गए, पाक हो गए। बाजी चीजें जल के साफ होती, लोहे का जंग जल के, और सोना जल के, चांदी जल के साफ होता है। तो इंसान के गंद अंदर होता है, एक गंदा बाहर, वो पानी से साफ हो जाता है। एक गुनाहों की गंदगी वो अंदर है, वो अल्लाह रोजे से साफ करता है। अल्लाह ने हमें ये देश दिया था 27 रमजानुल मुबारक।
ہمارا یوم آزادی لیلۃ القدر ہے، ہمارا یوم آزادی شب قدر ہے۔ کیا یہ اتفاقاً ہوا کہ شب قدر اللہ کر، مجھے پتہ تو نہیں، میں تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا، لیکن مجھے یقین ہے کہ اس سال شب قدر 27 ہی ہوگی کہ ایک اسلامی سلطنت وجود میں آنے والی ہے۔ 1436 سال میں 2 ریاستیں اسلام کے نام پر بنی ہیں، 2 ریاستیں، ایک مدینے کی ریاست اور ایک پاکستان کی ریاست۔ ہمارے بزرگوں نے ایک خواب دیکھا تھا، ایک دیس بنائیں گے جس کا مطلب ہوگا لا الہ الا اللہ، جہاں ماں کی عزت ہوگی، بیٹی کی عزت محفوظ ہوگی، نوجوان خوددار ہوں گے، افسران دیانتدار ہوں گے، حکمران رحم دل ہوں گے، قاضی عادل ہوں گے، مالدار سخی ہوں گے، غریب مستغنی ہوں گے، عورت با حیا ہوگی، مسجدیں آباد ہوں گی، شراب خانے ویران ہوں گے۔ اس خواب کو تعبیر تک پہنچانے کے لیے 6 لاکھ انسان ذبح ہو گئے۔ شب قدر میں بنا ہوا دیس شراب میں ڈوب چکا ہے، زنا میں ڈوب چکا ہے، ظلم و ستم میں ڈوب چکا ہے۔ میں کسی سے گلہ نہیں کرتا، آؤ ہم اپنی ذات سے شروع کریں، ہم لوگوں کو نہ بدلیں، ہم اپنے آپ کو بدلیں کہ آپ آج کے بعد نیت کرو کہ اللہ کی نافرمانی کی زندگی نہیں گزرے گی۔ نیت کرتے ہو سارے؟ نیت کرتے ہو سارے؟ تو بڑا اچھا موقع ہے، توبہ نہ کر لیں، توبہ نہ کریں، توبہ کرتے ہو تو کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ لو اللہ کی قسم سب معاف ہو گئے، یہ عورتوں کے بھی آپ کے بھی سب معاف ہو گئے۔ ایتھو باہر جا کے کچھ کیتا تا کیتا، ہون سارا مجمع جی میں ماں دے پیٹ چو نکل کے بیٹھا ہوئے۔ اللہ 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 اللہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اے شہنشاہ اعظم، اے کائنات کے مالک، اے زمین آسمان کے مالک، آج شاہی مسجد کے در و دیوار بھی خوش ہو رہے ہیں، آج مسجد کے مینار بھی خوش ہو رہے ہیں، آج اس کا ایک ایک پتھر خوش ہو رہا ہے، آج اس پتھر کو رکھنے والے معمار مستری اپنی قبروں میں خوش ہو رہے ہوں گے کہ آج اہل ایمان کا ایک مجمع ہے جو تیرے گھر پہ جمع ہے اور شدید گرمی اور دھوپ میں تجھے پکار رہے ہیں۔ یا اللہ، ہم نے توبہ کی ہے، ہمیں معاف فرما دے، ہم نے توبہ کی، ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ، آج ہم امت بننے کا عہد کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں فرقہ واریت نے توڑ دیا ہے، ہم ایک دوسرے کے دشمن بن چکے۔ اے اللہ، اے اللہ، ہم کس کے آگے جا کے اپنا دکھڑا بیان کریں، کس کو اپنی فریاد سنائیں؟ یا اللہ، ہماری حکومتیں کمزور ہیں، وہ ہمارے جیسے انسان ہیں، ہماری پولیس کمزور ہے، وہ ہمارے جیسے انسان ہیں، ہمارے طاقتور بھی کمزور ہیں کہ انسان نام ہی کمزوری کا ہے۔ اے طاقتور اللہ، اے شہنشاہوں کے شہنشاہ، اے وہ جس کے آگے گردنیں جھکی ہیں، جس کے آگے زمین آسمان سجدہ ریز ہیں، یہ ہزاروں مردوں عورتوں کا مجمع انتہائی دھوپ میں، سخت گرمی میں اور روزے کے ساتھ تجھے پکار رہا ہے اور توبہ کر رہا ہے۔ یا اللہ، تو کہہ دے میں نے معاف کر دیا ہے، کہہ دے عرشوں پہ گونج آئے۔ اے شاہی مسجد کے فرشتوں، لبیک کہہ دو، آمین کہہ دو۔ آج تم بھی خوش ہو رہے ہوگے کہ آج بہت بڑا ایمان والوں کا مجمع آیا ہوا ہے۔ یا اللہ، یا اللہ، ہم تیری بارگاہ میں توبہ کر رہے ہیں، ہم تھک کے گر چکے ہیں، تیرے قدموں میں گر چکے ہیں۔ بچہ رو رو کے اماں سے کہتا ہے، ماں میں ہن تھک پیا، ہن تا مینوں سانب، ہن تا میری گل سن، میری سن، میں تا رو رو بھی تھک۔ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ، یہ امت تھکی ہوئی گری پڑی ہے تیری طرف، ان کے آنسو دیکھ،
ان کے آنسو قبول کر لے، ان کی گرمی کی بھوک قبول کر لے، یہ پیاس قبول کر لے، ہماری روزے کی پیاس قبول کر لے۔ ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں، ہم گناہگار ضرور ہیں لیکن تجھ سے پیار کرتے ہیں۔ ہم نافرمان ضرور ہیں، ہم پاک دامن نہیں ہیں، یہ گندا دامن ہے، یہ گناہوں سے کالا سیاہ ہے، ہمارے دل بھی گندے، ہماری آنکھیں بھی گندی، ہماری زبان بھی گندی، ہمارا سارا وجود گناہوں سے پر ہے، لیکن ہمیں تجھ سے پیار ہے یا اللہ، تیرے نبی سے پیار ہے یا اللہ، نافرمان ہے، گناہگار ہے، کافر نہیں ہے یا اللہ، کافر تجھے ایک مانا، تیری محبت، تیری رحمت کی آس میں گناہ ہو جاتے ہیں اللہ، تیرے حبیب کی شفاعت کی آس پہ حدود پار کر جاتے ہیں، ہمیں معاف کر دے، آج ہم توبہ کر رہے ہیں، بہت بڑا مجمع تیرے دربار میں لائے ہیں، ہمارے سرداروں کے پاس بڑی پنچایت چلی جائے وہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ بھی معاف کر دیتے ہیں، آج بڑی پنچایت آئی ہے تیرے در پر یا اللہ، تجھے منانے آئی ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی آئے بیٹھے ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں آئی بیٹھی ہیں، بوڑھی عورتیں، بوڑھے مرد، جوان، نیک، علماء، تیرے راستے کے مسافر، گناہگار، سب کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، اے شاہی مسجد کے فرشتوں، ہم رو رہے ہیں تم بھی رو آج اللہ کے سامنے، ہم رو رہے ہیں تم بھی آنسو بہو اللہ کے سامنے، اے میرے اللہ آ جانا، ہم تجھے بلانے آئے، آ جانا، ہم تجھے بلانے آئے، ہم بے بس ہو گئے، ہمیں تانے مل رہے ہیں، اپنے رب کو بلاؤ، بچہ مار کھا کے کہتا ہے ابا آجا، گلی والوں نے مجھے مارا ہے، ہم بھی آئے ہیں اللہ آجا، یہ وہ دیس ہے جو تو نے ہمیں شب قدر میں دیا تھا، تو نے ہمیں 27 رمضان میں دیا تھا، ہمارے بڑوں نے ایک خواب دیکھا تھا، میں قربان جاؤں اس کی قبر کو روشن کر جس نے اس ملک کا نام پاکستان رکھا، کیا خوبصورت نام رکھا، پاک زمین، انہوں نے یہی خواب دیکھا تھا، ایک زمین ہوگی جس پہ ظلم نہ ہوگا، جس پہ قتل نہ حق نہ ہوگا، جس میں غریب کی بیٹیوں کی عزت نیلام نہ، شراب کی بٹیاں نہیں چلی، جس میں بیٹیوں کو گھنگرو نہیں پہنا، میرے اللہ، کھلی جب آنکھ نرگس کی نہ تھا جز خار کچھ باقی، بتاتا باغباں رو رو یہاں غنچہ یہاں گل تھا، آنکھ کھلی تو میرا دیس گھنگرو کی چھن چھن سے چھلنی ہو چکا ہے، شراب کی محفلیں ہیں، مظلوم کی فریادیں ہیں، ظالم کا غرانہ ہے، بددیانت کی ہوس ہے، غریب کے دھکے توڑے ہیں، مظلوم کی فریادیں ہیں، شراب کے اڈے ہیں، میرے آقا تو آجا، آجا، تجھے ان 6 لاکھ کی قربانی کا واسطہ جو اس دریائے راوی میں قبر بنا گئے، جن کی قبریں دریائے راوی کا پانی بنا اور دریائے راوی کی مچھلیاں ان کا قبرستان بنی، وہ لاشیں جو چناب کی موجوں کا شکار ہو کر ان کی مچھلیوں کے پیٹ میں جا سوئے، وہ لاشیں جو ستلج بیاس کی مچھلیوں کے پیٹ میں جا کے سو گئے اور جا کے بحیرہ عرب میں گم ہو گئے، ہم ان 6 لاکھ کی تحفے میرے دیس پہ کرم کر دے، عزت دار بچیوں والے ڈرتے ہیں کوئی بھیڑیا نہ آ جائے، کوئی بھیڑیا نہ آ جائے، یہ اپنے ہیں، اپنے ہیں، یہ خنجر اپنوں کے ہاتھ میں ہیں، سینے بھی اپنوں کے ہیں، خنجر بھی اپنوں کے ہاتھ میں ہیں، یہ لٹیرے یہودی ہیں، یہ رات کے لٹیرے، یہ ہمارے ہی بھائی بیٹھے ہیں، یہ خنجر اتارنے والے ہمارے ہی بھائی بیٹھے ہیں، آ جانا، ہم بے بس ہیں تو بے بس نہیں، ہم لاچار ہیں تو لاچار نہیں، اس مجمع کو قبول کر لے، اس مجمع کو قبول کر لے، پورے لاہور شہر پر رحمتیں اتار دے، پورے ملک پر رحمتیں اتار دے، مرد عورتوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں، ان کی اندر کی فریادیں قبول فرما لے، اس مسجد کو آباد کر دے، اس کے بنانے والوں کی قبروں کو ٹھنڈا کر دے، جتنے مجمع نے ہاتھ اٹھائے ہیں سب کے اندر کی فریادیں تو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، تو آجا،
انہیں اپنی رحمت کی گود میں چھپا لے، انہیں اپنی بخشش کی جھولی میں چھپا لے، ہم سب کی جنت کا فیصلہ فرما دے، ہم سب کی فردوس کا فیصلہ فرما دے، ہم سب کے ایمان کے کمال کا فیصلہ فرما دے، ہمیں موذی مرضوں سے بچا لے، ہمیں دکھی مرضوں سے بچا لے، ہمیں عافیت کی موت دے دے، ہمیں سلامتی والی واپسی مقدر فرما، ہمیں دکھوں والی واپسی مقدر نہ فرما، جو تیرے پاس آ گئے ان کے درجے بلند کر دے، جب ہمارے آنے کا وقت ہو تو ہمیں مل کے خوش ہو رہا ہو، ہم تجھے مل کے خوش ہو رہے ہوں، ہمارے مریضوں کو شفا دے دے، ہمارے جوان بچے بچیوں کے رشتے مقدر کروا دے، جو لڑے انہیں صلح کروا دے، جو روٹھ گئے انہیں منا دے، جو بچھڑ گئے انہیں ملا دے، جو حرام کام میں پھنس گئے انہیں حلال نصیب فرما دے، چاروں صوبوں میں محبت پیدا کر دے، ہمارے حکمرانوں کو سمجھ عطا فرما دے، انہیں رحم دل بنا دے، ہمارے قاضیوں کو عادل بنا دے، ہمارے مالداروں کو سخی بنا دے، ہماری عورتوں کو حیا والا بنا دے، ہمارے مردوں کو غیرت مند بنا دے، ہمارے غریبوں کو خوددار بنا دے، ہمارے تاجروں کو دیانتدار بنا دے، ہمارے بازاروں کو سود سے پاک کر دے، جھوٹ سے پاک کر دے، سٹے سے پاک کر دے، جوئے سے پاک کر دے، ہماری محفلوں کو شراب سے پاک کر دے، رزق حرام سے پاک کر دے، زنا کے اڈوں کو ختم کر دے، پاکستان ہے اسے پاک بنا دے، اسے پاک بنا دے، اسے پاک بنا دے، وصلی اللہ تعالی النبی الکریم، آمین۔